آج جو میٹنگ تھی اس میں 3 لوگ تھے ہمارے، 2 لوگ تھے آباد کے بیسیکلی، اور وہ ایک ارجنٹ بیسس پہ انہوں نے کال کی تھی تو چیئرمین صاحب گئے تھے۔ اب اس میں جو 3 دن پہلے محسن بھائی نے جو کہا تھا کہ 3 دن کے لیے ہم نے موخر کیے، وہ جو ریلی اور جو ہماری احتجاجی کال ہے، شٹ ڈاؤن تو یہ چل رہا ہے ہمارا، اور وہ بھی اس یقین دہانی پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آپ کے جو معاملات ہیں، ایشوز ہیں، ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں۔ بات جب انڈسٹری کی کرتے ہیں تو پھر یہ ساری بلڈنگز کی بات ہو رہی ہے، سارے اس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے، ساری الائڈ انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے جو یقین دہانی کرائی تھی اسی کا یہ فیز تھا، فرسٹ فیز تھا، جس میں آج انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ پریپیئر کی ہیں چیئرمین صاحب کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کے، اور جس میں ہمیں امید ہے، ہم پر امید ہیں کہ ہم یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کوئی کچھ ہماری ڈیمانڈ ہے یا ہم کچھ مانگ رہے ہیں۔ ہم تو ایک انڈسٹری ہونے کے ناطے ہم ہمارا حق مانگ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک اتھارٹی ایسی ہو جہاں سے اپروول ہو جائے، اسی پہ بات ہوئی ہے خاص آج، کہ جہاں سے اپروول ہو جائے تو اس کے بعد وہ چیلنجیبل نہ ہو، اور اگر وہ غلط ہو گیا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ اتھارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اس کو قرار دیا جائے، اور اس کو وہ سزا ملنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو جو الاٹیز ہیں، ان لوگوں کو جو انویسٹرز ہیں، ان لوگوں کو جو بلڈر ہیں۔ دیکھیں، ایک بلڈر ایک انویسٹر ہے، آپ اس کو اتنا تھریٹ کریں گے، اتنا اس کو ڈرائیں گے، تو ایک تو ہم جو ہماری انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ خود بھی بھاگ جائیں گے اس شہر کو چھوڑ کے، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایجنڈے کا حصہ ہے کہ ہم اس شہر میں کام نہ کریں۔ دوسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو فارن ایکسچینج آتی ہے، جو روشن پاکستان اکاؤنٹ یا جو بھی جس کے ذریعے آنا شروع ہوئی، وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہمارے سیکٹر کا ہے، اس میں اوورسیز ہمارے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کلیئر میسیج دیا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا سیف نہیں ہے، سیف بھی نہیں ہے، اور بلکہ آپ کا سارا، جس طرح آپ بلڈنگ ڈیمولش ہوتی ہے اس طرح آپ کا پورا زندگی بھر کی کمائی ڈیمولش ہو جائے گی، آپ کا سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، پاکستان کا جو بھی فائنینشیل جو مانیٹر کرتے ہیں یا جو بھی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکر ہے کہ اگر اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی تو یہ پھر انویسٹمنٹ کہیں دبئی، لنڈن یا ملیشیا جائے گی، وہاں پہ یہ کام جو 2005 سے شروع ہوا تھا اور بڑی مشکل سے 2009 میں یہ بند ہوا تھا، یہاں سے انویسٹمنٹ جو موو ہونا شروع ہوئی تھی، اوورسیز تو جا ہی رہے تھے، پاکستان سے بھی انویسٹمنٹ جا رہی تھی۔ تو آپ ان کو خود ونڈو دے رہے ہو، اور مجھے نہیں پتا کہ کس کے ایجنڈے پہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ملک کو، ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور ہم ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک کراچی آئٹس ہونے کے ناطے ہم نے یہ آواز آج اٹھائی ہے، اور یہ پرپس صرف یہ ہے کہ آپ کو ہماری بات سننی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اینڈ پہ کچھ غلط ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، بائی لوز کو ٹھیک کریں، اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل ہے اس میں کہ کوئی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ آج پریس کلب میں بھی آج یہ پریس بریفنگ تھی، اور اس میں بھی ایجنڈا یہی تھا کہ صحافیوں کو بھی اس حوالے سے جو ان کے سوالات تھے مطمئن کرنا تھا، کیونکہ سوالات تو ہر طرف سے ہے نا، کوئی اگر ہمارے حق میں ہے تو کوئی ہمارے اپوزٹ بھی ہے نا، تو ان کو بھی تو ہمیں مطمئن کرنا ہے۔ ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم کسی بلڈنگ کے لیے کسی 1 2 4 بلڈنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم اس پوری انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اپروول اتھارٹی ہو جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیلنجیبل نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ بائی لوز میں جو ایشوز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی ہماری تھی، اس کو توڑ دیا حکومت نے، تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی بننی چاہیے، اس میں اسٹیک ہولڈر ہونے چاہیے، جو اگر کوئی ایشوز آتا ہے تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں، جو کہ نہیں ہونے دیا جا رہا، جان بوجھ کے نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ مختلف کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور اس میں سے ان لوگوں کو چن کے لایا جاتا ہے جو اس انڈسٹری کے خلاف ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اور وہ تباہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ورٹیکل تعمیرات، پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ تعمیرات ہیں اس کا ہب کراچی ہے، اور آج 2 3 سال سے 4 سال سے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کبھی گراؤنڈ +2 پہ بین لگتی ہے، معاملہ ہوتا ہے واٹر کمیشن کا، فلٹریشن پلانٹ کا، اور بین لگتی ہے بلڈنگ پہ آ کے۔ معاملہ ہوتا ہے کسی کی انلیگل اتھارٹی یوز کرنے کا، افسر کا، بین لگتی ہے ہمارے انڈسٹری کے لوگوں پہ۔ تو یہ کب تک ناانصافی کریں گے؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی پاکستانی شناختی کارڈ رکھتے ہیں، ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم اس ملک میں پرامن طریقے سے قانون کے مطابق بزنس کریں۔ اگر آپ یہ بند کریں گے ونڈو، تو میں آپ کو پھر کراچی چیمبر نے بھی وارن کیا تھا کہ اگر یہ اب نہ رکا تو ہم یہ آج ایک سیکٹر بند ہے،
हम पूरे कराची के तमाम सेक्टर्स को बंद करेंगे, ये वार्न किया। मैं खुद एज ए चेयरमैन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कराची चैम्बर भी मैं ये इसी बात को सेकंड करता हूँ जो प्रेसिडेंट साहब ने कही है कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो पूरा शहर भी बंद होगा और फिर ये काम नहीं, सारे सेक्टर हम बंद, पूरे पाकिस्तान तक जाएगा, आबाद भी पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। चैम्बर पूरे शहर को बंद करेगा। जिस 65% रेवेन्यू पे आप रूल करते हैं या जिस पे आप फ़ख्र करते हैं, जिस 95% रेवेन्यू सिंध को जो कराची देता है उस पर फ़ख्र करते हैं, उसके लिए आप तरस जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो बिल का हुआ है मामला, बल्दिया का जो बिल पास किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि हम तो अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बात कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन अगर कोई इस बिल में, मैं समझता हूँ जैसे हम सुन रहे हैं कि अपोजिशन को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि हुकूमत कोई भी कर रहा हो, आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, कल किसी और की होगी, तो उन पे भी ये लाजिम है और जो आज गवर्नमेंट में है उन पे भी ये लाजिम है कि तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलें, तमाम लोगों की रजामंदी से करें, ताकि वंस फॉर ऑल ये इशू ख़त्म हो जाए कि अख्तियारात की तकसीम, अख्तियारात का झगड़ा, अख्तियारात एक दूसरे के छीनना, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। शहर के हालात आपको देखने चाहिए, मुल्क के हालात देखने चाहिए। हम मुतहमिल नहीं हो सकते इस झगड़े के, हम मुतहमिल नहीं हो सकते इस एडवेंचर के, लिहाजा मिलजुल के जो हालात, माशी हालात पूरी दुनिया में आपके सामने, पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, तो खुदा के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए इस झगड़ों को ख़त्म करें और मिलजुल के जो है ना, जो भी ऑर्डिनेंस लाएं, जो भी बिल पास करें, वो मिलजुल के करेंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो।